پتہ نہیں ہوتے. اور اس میں ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر اپنے پیچھے ولد صالح نیک اولاد چھوڑی ہے تو وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. یہ نیک اولاد ہی تو ہے, یہ نیک اولاد آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت مصطفیٰ انصاری صاحب کی صورت میں اور ہمارے دیگر اساتذہ اکرام کی صورت میں, طلباء کی صورت میں, یہ حضرت علامہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ اولاد کہ جو آج بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں. عزیزان من, رب کائنات نے فرمایا بندے وہ تیرا طریقہ تھا, وہ تیرے انداز تھے کہ تو اپنے انداز سے مجھے یاد کر رہا تھا کہ نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کر, ذکر کر کے, تسبیح کر کے, تحلیل کر کے. میں تیرے لیے نمازیں نہیں پڑھنے والا, میں تسبیحاں پڑھنے والا نہیں, میں ذکر کرنے والا نہیں کہ میں ان تمام باتوں سے پاک منزہ ہوں. ارے میں تیرا ذکر کیسے کروں گا؟ فرمایا اذکرکم, میں تیرا چرچا کروا دوں گا. اور پھر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو چرچا کرنے کے لیے نہیں بلایا. مجمع کی قلت دیکھ کر کچھ ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اتنے کم لوگ آئے, اتنی بڑی عالم اسلام کی شخصیت اور اتنے کم لوگ, تو قلت, مجمع کی قلت پر مت بچ جائیے. فرمایا اذکرکم, ہم اپنے پسندیدہ بندے کے ذکر کے لیے مقبول اور پسندیدہ بندوں کو چنیں گے تاکہ اس کا ذکر کیا جا سکے. عزیزان من, ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہے. ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے خود علم حاصل کرنا پڑے گا, خود اس راہ پر چلنا پڑے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیچھے جو راہ بنا دی, ایک ایسی راہ بنا دی کہ اس راہ پر چلتے چلتے ایسے عظیم الشان ستارے ہیں کہ الحمدللہ یہ ستارے چمکتے رہیں گے اور یہ چاند چمکتا رہے گا. آج ضرورت سمجھ کی ہے کہ جدید دنیا کو جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے, اسلامک سینٹر کے طلباء اس عہد کے ساتھ کھڑے ہو کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے اور ان کا انداز تبلیغ اپنانا ہے, انہیں اپنے لیے رول ماڈل کے طور پر چننا ہے. اور ایز اے رول ماڈل ہمیں حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب کو فالو کرنا ہے, اور فالو کرنے کے بعد دنیا کے سامنے اسلام کو اس انداز سے پیش کرنا ہے جس انداز سے ڈاکٹر صاحب پیش کیا کرتے تھے کہ دنیا کے نہ جانے کتنے ہی ممالک کے سفراء اسی مسجد میں آ کر نمازیں پڑھ پڑھ کر گئے ہیں. یہ زمانہ تھا جب ڈاکٹر صاحب کی تبلیغ اور مسائل جمیلہ چل رہی تھی, ساری دنیا کا رخ ادھر ہوا کرتا تھا. آج بھی ہو سکتا ہے, ضرورت اس عمل کی ہے کہ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں. شاعر نے شاعری نہیں کری, حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, ارے جن کا تم چاند تھا وہ حالے نہ رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دین کی خاطر جتنی کاوشیں ہیں ان تمام کاوشوں میں مزید برکتیں پیدا فرمائے. میری مراد جناب علامہ مولانا مفتی شیخ اقبال صاحب ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تمام دوست احباب محبت, عقیدت اور بلند آواز کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا. والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم صلاة يليق بجماله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض. صدق الله العظيم. میرے انتہائی محترم و مکرم واجب الاحترام جنرل سیکرٹری صاحب, ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز کے ڈائریکٹرز حضرات, میرے اساتذہ محترم, علماء و مشائخ اعظام اور عزیز سامعین کرام, آپ حضرات کے سامنے
کلام مجید کی سورہ الرعد کی ایک آیت کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ بہت ہی مختصر سے وقت میں جو اس عاجز کو وقت دیا گیا ہے وہ وقت یقیناً اہل علم کے لیے تو مختصر ہے، لیکن اس عاجز کے لیے بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس وقت میں پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ڈاکٹر محمد فضل الرحمان الانصاری القادری رحمہ اللہ علیہ آپ کی خدمات کے حوالے سے مختصراً کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں، لیکن حضرت صاحب پر اور آپ کی خدمات پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ عاجز آج سوچتا رہا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کس خدمت کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کریں۔ ایک لفظ جو آپ بار بار سنتے رہے اس اسٹیج سے، ملٹی ڈائمینشنل، یہ لفظ بہت بڑا لفظ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بعض ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنا بھی گستاخی ہو جاتا ہے۔ ملٹی ڈائمینشنل، کچھ نہ کچھ سمتیں ہوتی ہیں جن کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ سمتیں اس شخص کو محدود کر دیتی ہیں، کنفائن کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کچھ ایسے الفاظ تلاش کرنے پڑیں گے جو ان حدود سے پار ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ایک مرد مومن کے لیے ملٹی ڈائمینشنل الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ ایک ٹرانسنڈینٹل پرسنالٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ٹرانسنڈینٹل پرسنالٹی وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو ہر دن قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئے جلوے کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پرتاؤ اس میں نظر آ رہا ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نور کو حاصل کر رہی ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فیض کو حاصل کر رہی ہو، وہ ہستی جس نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیا ہو، تو وہ شخصیت بھی ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا مولانا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ہر بار ان کی ایک کتاب کو ہی اٹھا لیں اور اس کتاب کا ہر بار آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ہر روز ایک نئی شان نظر آتی ہے۔ آپ جس قدر آگے بڑھتے جاتے ہیں، آپ جس قدر اپنے اندر گہرائی پیدا کرتے جاتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ہم پرانی فاؤنڈیشن کو زمانہ طالب علم میں بھی پڑھا کرتے تھے، اس وقت ہمیں یہ کتاب ایک عام سی کتاب محسوس ہوتی تھی، لیکن جب ہم خود تھوڑا سا آگے بڑھتے گئے اور ہر بار جب اس کتاب کو پڑھتے گئے اور اس کتاب کے نئے نئے چیپٹرز کو پڑھتے گئے تو معلوم ہوا کہ ہم بہت ہی کم علم رکھتے ہیں، اور حضرت صاحب اس قدر گہرائی کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے لفظوں میں بڑے بڑے معنی پائے جاتے ہیں۔ میں اس تمہید کے ساتھ کچھ اور تو وہ بات جو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ میں سوچنے لگا اور میں آخر وقت تک اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ہی یہ بات کرتا رہا کہ حضرت صاحب کی کون سے زندگی کا وہ پہلو ہے جسے ہم زیادہ ہائی لائٹ کریں، وہ کون سی مثال ہے جو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ مثال سامنے رکھی جائے تاکہ ہم کسی حد تک آپ کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ میں نے کافی کوشش کی لیکن مجھے کوئی زیادہ اپنی چونکہ کم علمی کی وجہ سے مجھے کوئی زیادہ مثالیں نہ مل سکی۔ ایک مثال ملی اور اس کو میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، شاید ہم کسی حد تک پہنچنے کی کوشش کریں۔
آپ تمام حضرات جانتے ہیں